فقد وجدت فی کتب الانبیاء المتقدمہ، میں نے گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں وہ پڑھا ہے، وفیہا احد لینا مصعب عمران اذا کان، مصعب عمران نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب آخری امام نبی کا ظہور ہوگا اس کو احمد کہا جائے گا، محمد بھی کہا جائے گا، اور وہ خاتم النبی ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، فیکون اوصیاؤہ بعدہ اثنا عشرہ، اس کے اوصیاء 12 ہوں گے، ان میں سب سے پہلا وہ ان کا چچیدار ہوگا، داماد ہوگا، اور تیسرا دوسرا اور تیسرا اس کے دونوں بھائی ہوں گے جو علی کے بیٹے ہوں گے۔ یقتل امت النبی الاول بالسیف، نبی کی امت وہ ایک کو حسین کو زہر سے، اور حسین کو تلوار سے، اور حسن کو زہر دے کے شہید کرے گی۔ والثالث مجموعۃ من اہل بیتہ بالسیف وبالعقل فی موضع الغربہ، یہ روایت طولانی ہے، معذرت کے ساتھ میں اس کو مکمل نہیں کر سکا۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معرفت کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم 12 امام کے قائل ہیں، فلاں سن فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور زمانہ جب ظلم جور سے بھر جائے گا تو آپ ظہور فرمائیں گے، عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل فرمائیں گے، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، اور امام زمان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، آپ کہیں گے کہ بسم اللہ یا روح اللہ، آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کہیں کہ یہ نماز آپ کی خاطر قائم ہوئی ہے، عیسیٰ ابن مریم امام کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ اتنا کافی نہیں ہے جب تک کہ امام کی ان مستند روایات کی روشنی میں معرفت حاصل نہ کرے، جو ہمارے علماء کرام نے بڑی محنتوں سے اور زحمتوں سے خون جگر سے تحریر فرمایا ہے۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ بہترین دعا جو آج امام کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں پڑھی جانی چاہیے وہ یہ دعا ہے جو تقریباً ہر مغربین کے درمیان اور ظہرین کے درمیان ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔